ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے، جی میرے ساتھ 2 ٹیمیں ہیں جس پروگرام میں ہوتی ہیں، اس پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ پروگرام کا نام کیا ہے؟ اس میں آپ بچوں کی کالز ہوتی ہے، آپ لوگوں کی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے، جس کا نام ہے جی ہاں، یہ پیاری پیاری باتیں آپ سیکھتے ہیں پروگرام اسلام فار کڈز میں۔ تو پروگرام شروع ہو چکا ہے اور آج جو ہے آپ بچوں سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے آسان ہو یا مشکل؟ جی اچھا، یہ بتائیے آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ تو جاؤ بچوں اور شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پروگرام ہے آپ کا سیگمنٹ ہے، کس انداز سے شروع کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے بارے میں، اپنے سیگمنٹ کے بارے میں؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ آن لائن قرآن پاک مدرسۃ المدینہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور اس کو سیکھیں، اچھے انداز سے سیکھیں، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کو اچھے انداز سے سیکھ لیں گے، سیکھ جائیں گے تو اچھا پڑھنے والا بھی بن جائیں گے۔ تو قرآن پاک پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنا بھی ہے اور سنانا بھی ہے۔ اور پیارے بچوں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے۔ جب بھی اس کو اٹھایا کریں، اس کو چوما کریں، کہ چومنا حضرت عمر فاروق اعظم کی سنت ہے کہ آپ اکثر چوما کرتے، اس کو آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا۔ آج سورۃ الطارق، اس کی آیت نمبر 10، 11 اور 12، 10ویں بھی ہے، 11ویں بھی ہے اور 12ویں بھی ہے۔ ان 3 آیات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع۔ جی آج بھی 3 آیتیں ہیں، 3 آیتیں کر کے آپ آگے کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ کو سبق اسکول میں ملتا ہے، مدرسے میں ملتا ہے، تو اس سیگمنٹ کا نام یہی ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، کہ آپ کو روزانہ سبق دیا جا رہا ہے، اور تقریباً
45 منٹ 40 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کی 3 آیتوں کے بارے میں بچے جو ہے کالز بھی کرتے ہیں, بچے جو آپ کو پڑھ کر بھی سناتے ہیں. جب یہاں پر بچوں کو آ سکتا ہے, جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے اگر وہ کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی آ جائے گا. جو گھر پہ بڑے بھی ہیں تو وہ بھی چاہیں تو قرآن پاک درست ادائیگی کے ساتھ, پرانی ای پیز وغیرہ بھی ہماری دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی ای پی میں کیا ہوا, پہلے مدنی قاعدہ پڑھایا گیا, پھر مدنی قاعدہ اینڈ ہوا, پھر جو ہے اماں پارہ سٹارٹ ہوا, ابھی اماں پارہ ہی ہمارا چل رہا ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ الف لام میم کے بارے کی جانب آئیں گے. اب قاری صاحب پڑھائیں گے, آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے, آواز نکال کر. ٹھیک ہے بچوں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لہو. جی ہاں پیارے بچوں, حرکات جو ہوتی ہیں اس کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں, اور حروف مدہ اور کھڑی حرکات ان کو ایک ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. میم الف زر ما ایک الف کھینچیں گے, لہو میں یہاں ہا الٹا پیش ہو, اس کو بھی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. من قوت. جی ہاں پیارے بچوں, یہاں من میں یہاں غنہ ہوگا, اخفا کا غنہ کریں گے, نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے, اور یہاں قاف حروف مستعلیہ موٹے حروف میں سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور پیارے بچوں یہاں پر جب ادغام کریں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو یاد رکھیے یہاں پر بھی ایک غنہ ہوگا, اس کو کہتے ہیں ادغام مال غنہ, یعنی غنے کے ساتھ ہم ادغام بھی کریں گے اور غنے کے ساتھ. وَلَا نَاصِرْ. پیارے بچوں کھڑی حرکات یعنی حرف مدہ جو ہے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے, لام الف زبر لا اور نون الف زبر نا, ان کو ایک ایک الف ضرور کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. صاد ایکسٹرا موٹے حروف میں سے اس کو ہم ایکسٹرا موٹا کریں گے. را وف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا, اس سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے یہ را باریک پڑھیں گے. ماشاءاللہ. والسماء. سین سیٹی والے حروف میں سے باریک پڑھیں گے اور سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. اور پیارے بچوں میم الف زر ما اور اس کے بعد حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مد بنتی ہے, اس کو مد متصل کہتے ہیں, بڑی مد کہتے ہیں. 2-2.5 الف اس کو کھینچ کر ادا کریں گے, اور یہاں پر حمزہ کو خوب واضح کر کے ادا کریں گے. ذات الرجع. ذال کو زا سے نہیں بدلنا, ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. اور یہاں پر پیارے بچوں را پر زبر آنے کی وجہ سے پر رہے گا را, اور جیم حرف قلقلہ میں سے ہے, قلقلہ ادا کریں گے, آواز لوٹ کر آئے گی. اور وف کی صورت میں اس چیز کا بہت زیادہ پیارے بچوں خیال رکھنا ہے, قلقلہ بھی ہو اور پھر اس کے بعد عین کی ادائیگی بھی ادا ہو. کیسے؟ ذات الرجع. ماشاءاللہ. والارض. واو ہونٹوں کی گولائی سے, لام ہلنا نہیں چاہیے, اور حمزہ کو کلیئر ادا کریں گے, اور را کو پر رکھیں گے کہ جب را ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور ضاد ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ہے, اس کو بہت زیادہ موٹا کریں گے. ٹھیک ہے. ذات الصدع. ذال کو باریک رکھیں گے اور اس کو زا سے نہیں بدلنا. باریک میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ذال اور ضا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتا ہے, اور بعض بچے ذال کو یا تو موٹا کر دیتے ہیں اور یا پھر زا سے بدل دیتے ہیں. ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور صاد کو یہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے پر کریں گے. دال میں حرف قلقلہ ادا ہوگا کیونکہ ساکن ہے, آواز لوٹ کر آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ عین کی ادائیگی بھی کلیئر رہے گی. کیسے؟ ذات الصدع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ لوگوں کی جانب بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اور اچھا پوری توجہ کے ساتھ آپ نے پروگرام میں شامل رہنا ہے. بچے بھی فارمیٹ سمجھ گئے ہیں, جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں وہ بھی فارمیٹ میں آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا پروگرام اول تا آخر دیکھیں, اور گھر پہ بیٹھ کے تو شاید مشکل ہو جاتا ہے. کوئی شاد اور نادر ایسے کوئی بچہ ہو کہ وہ جو ہے پورا پروگرام یوں کر کے دیکھے, رک جاؤ بعد میں کھاؤں گا. یہاں پر ایک جب قریب میں آتے ہیں تو یہاں پر ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے, لیکن گھر میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پروگرام بھی دیکھیں
اور ساتھ ساتھ جو ہے دیگر کوئی کام بھی کریں. ادھر سے یہ رو جائے گا, ادھر سے یہ رو جائے گا, ادھر بھوک لگ جائے گی, چلیں جی کچھ کھانا کھا لیتا ہوں, اب بعض کھانا کھاتے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی انداز سے کوشش کریں کہ جو پڑھائی کا سیگمنٹ ہے اس میں سارے کام کاج چھوڑ دیں, کہ آپ کلاس روم بنا دیں اپنی. کیا بنا لیں؟ آپ بھی کرسی پہ بیٹھ جائیں, زمین پہ بیٹھ جائیں, مدنی قاعدہ رکھیں, جی کیا پڑھا رہے ہیں قاری صاحب. قاری صاحب کو دیکھیں کہ جیسے آپ کے گھر میں قاری صاحب آ گئے, آپ کے گھر میں قاری صاحب. فرق اتنا اسکرین پر آئے ہوئے مدنی چینل کے ذریعے. تو کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرے اچھا عابد بھائی اور اچھا قاری صاحب. جی. میں ہوں زینب زینب منیر منیر. کراچی سے. قاری صاحب, میری کل سورہ لہب میں کچھ غلطی ہو گئی تھی, میں نے اس کی پریکٹس کی ہے, آپ کو سناؤں؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنى عنه ماله وما كسب, سيصلى نارا ذات لهب, وامرأته حمالة الحطب, في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. بتائیں میں نے کیسا سنایا؟ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاء اللہ. ویسے آپ کی کال بڑی اچھی تھی, مزیدار قسم کی. ایسا لگ رہا آپ کہیں ادھر کہیں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن آپ کال کے ذریعے آپ نے بہت اچھے انداز سے کال ریکارڈ کروائی. اب قاری صاحب کی جانب پڑھیں گے. جی بتائیے کیسا سنایا؟ آپ نے بہت پوری صورت آپ نے اچھی سنائی, مگر صرف وہی غلطی ہوئی جو کل ہم نے بتائی تھی. وَتَب, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑا جماؤ دینا ہے. کیسے؟ تھوڑا ٹھہریں اس کو, وَتَب پھر چھوڑیں با کو. اگر آپ نے فوراً چھوڑ دیا تو یہ ساکن کلکلا ہوگا, اور ہم نے یہاں مشدد کلکلا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مشدد کلکلا. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب, وتب تھوڑا پکڑ کر پھر چھوڑنا ہے. تو انشاءاللہ یہ غلطی آپ کی دور ہو جائے گی, تو یہ صورت بھی آپ کی درست ہو جائے گی. جی ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میں آج سوال کا جواب بتاؤں گا. جی. مدینہ. 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 جواب درست ہے. اب قاری صاحب آپ بچوں کو پڑھائیں گے اور دیکھیں کون کون بچے جو ہے. اور باپو اگر یہ پورا نام اچھے طریقے سے لیں, مدینہ شریف یا مدینۃ المنورہ, تو زیادہ مدینہ کا, اور پھر ہاں جب بھی مدینہ کا نام لیں تو مدینہ, مدینۃ النبی, مدینہ منورہ, مدینہ شریف, مکہ شریف, بغداد شریف, اجمیر شریف. ٹھیک ہے, جو مقدس چیزیں ہیں اس کے ساتھ آپ نے شریف کا, مبارک کا اضافہ کرنا ہے. اچھے انداز سے آپ نے نام لینا ہے. جی اب کون کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے. سب پڑھیں گے. چلیں جی, سب نے مل کر جو ہے پڑھنا ہے. قاری صاحب پڑھا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب کون کون سنایا؟ شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں. عزیر شاہ صاحب کو مائیں گے. جی ہاں, سیدھے ہاتھ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما له من قوة ولا ناصر. ماشاء اللہ, اچھی کوشش رہی. زیزان کو دیں. زازان. زازان. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والسماء ذات الرجع. ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے. اور باپو یہ جو ہے نا بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، جیم کے بعد عین کلکلا ادا کرنا، عین کی ادائیگی کرنا، میں نے بہت سوں کو دیکھا ہے پڑھنے میں بہت مشکل ہوتا ہے. ماشاء اللہ اس بچے نے پڑھا، بہت ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھا. والأرض ذات الصدع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب صاد کو موٹا رکھیں گے، صاد کو بھی موٹا رکھیں گے. ایک مرتبہ پھر پڑھیں. والأرض ذات الصدع. والارض ذات الصدع. دعات کو نہیں کھینچیں گے. چلیں آپ پڑھیں بیٹا. بسم الله الرحمن الرحيم فما له من قوة ولا ناصر. صید ماشاء اللہ. برابر. را کو باریک رکھیں گے. والسماء ذات الرجع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم والأرض ذات الصدع. ضاد کی ادائیگی اور تھوڑا سا اچھے طریقے سے، اور صاد کو بھی ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی کوشش. والأرض ذات الصدع. ماشاء اللہ. کیونکہ پیارے بچوں یہ صاد اور ضاد قرآن پاک کا سب سے مشکل حرف کون سا ہے؟ ضاد. کون سا ہے؟ سب سے قرآن پاک کا مشکل حرف یہ ضاد ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی جو ہوتی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے 5 داڑوں کی جڑیں، اوپر کی 5 داڑوں کی جڑیں جب وہ زبان لگتی ہے بہت زیادہ لگتی ہے، اور پھر اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے مسلسل ٹکراتی ہے، تو یہ حرف ادا ہوتا ہے اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مگر کوئی بھی کام مشکل نہیں اگر اس کو سمجھ کر کیا جائے تو. تو اب قاری صاحب انشاءاللہ حدر میں پڑھائیں گے بڑے بچوں کی دانی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. اب ایک سانس میں ہم کوشش کرتے ہیں. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. اچھی کوشش کی. اب انشاءاللہ تعالی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما له من قوة ولا ناصر. فما له
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع اور کون بچہ؟ فرید بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ماشاء اللہ. حامد بھائی کی جانب آئیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ماشاء اللہ. حامد نے پڑھا ہے 3 آیتیں حامد بھائی نے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. جنید بھائی کو دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. مگر آپ ابھی والسماء سے 2 مرتبہ اٹھا کے پڑھیں دوبارہ. بار اٹھائیں. 2 آیت. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی. ماشاء بہت اللہ. اچھی، بہت اچھی کوشش. اچھی کوشش. حامد بھائی نے من جد وجد. لگائیں نعرہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کوشش کی اس نے پا لیا. تو حامد بھائی نے پریکٹس وغیرہ کی تھی ہیں. پریکٹس کریں گے تو اور اچھا ہو جائے گا. پریکٹس کے ساتھ آئیں گے تو اور اچھے انداز سے آ جائیں گے. تیاری ہوتی ہے. تیاری کے ساتھ آئیے. جی کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی جنوب شہر سے محمد احمد الطاری اور محمد طلحہ طاری کر رہے ہیں. عابد بھائی جی بھائی. آج ہم قاری صاحب کو کل والا سبق سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت پیارا پڑھا، بہت اچھا پڑھا. ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانب پڑھیں گے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے نبی پاک کا مجامع صلاح مدینہ منورہ میں ہے. جواب ایک اور کال. میرا نام ہمنا صف ہے. آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. مدینہ شریف کہاں پر؟ مدینہ شریف. ایک اور کال دیں. میرا نام ہے ریبا فاطمہ. میں لاہور سے عرض کر رہی ہوں. مجھے اپنا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے مدینہ شریف. جزاک اللہ خیرہ. اسلام فار کڈز زندہ باد. جی جنید بھائی ان کا جواب کیا ہوا ہے؟ آپ کا جواب درست ہے.
آپ کا جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب قاری صاحب ذرا آپ بھی تشریف رکھیں اور کچھ ایک ایکٹیویٹی وغیرہ کی جانب بڑھتے ہیں. اور آج جو ہے قاری صاحب لیں گے سورت کا نام اور ٹیم اے بتائے گی کہ یہ سورت کس پارے میں ہے. ٹھیک ہے؟ پھر قاری صاحب ایک سورت کا نام لیں گے, پھر ٹیم بی بتائے گی کہ یہ سورت کس پارے میں ہے. تو ایک جواب آئے گا, کوئی بھی ایک یہاں کے ذمہ دار آپ ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہاں کے فرید بھائی. اوکے فرید بھائی آپ مائک لے لیں اور آپ لوگ مشورہ کر کے کوئی بھی نام لے سکتے ہیں. جی قاری صاحب سورت کا نام. سورۃ الرحمن. سورہ رحمان 27ویں پارے میں. جواب درست. ایک نمبر حاصل. سورہ یاسین 23واں پارے میں 22واں پارے میں 22 سے شروع ہو کر 23 میں. چلیں 22 میں بھی ہے, 22 میں بھی ہے, 23 میں بھی. جواب درست ہے. درست ہے جی. آپ کی جانب آئیں گے سورۃ الحشر. سورہ حشر 28ویں پارے میں. جواب درست ہے. سورۃ ماشاء اللہ. القلم. سورہ قلم. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے سورہ نبا. سورہ نبا اما پارا. اما پارہ پارہ یعنی 30ویں پارے. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ گڈ. سورۃ المعارج. سورہ معارج 29ویں پارے میں. جواب بالکل درست ہے. سورہ بقرہ. پہلے دوسرے تیسرے. بالکل جواب درست ہے. سبحان اللہ. سورۃ التوبہ. سورہ توبہ 10ویں پارے میں. 10ویں پارے میں شروع ہو کے اور 11ویں میں ختم. آپ کا جواب بھی درست ہے. ہاں. اچھا جو سورت دو پاروں میں نا تو ان کا دونوں کا بتائیے. جیسے 22 میں بھی ہے, 23 میں بھی ہے, 11ویں میں بھی ہے, 12ویں میں بھی. اس طرح کر کے آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سورۃ الحدید. سورہ حدید 27ویں پارے میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سورہ محمد. سورہ محمد 26ویں پارے میں. 26ویں پارے میں. بار آپ کا جواب بالکل جواب درست درست ہے. ہے. ماشاء اللہ ماشاء سورۃ اللہ. الدخان. دخان 25ویں پارے میں. 25ویں پارے میں. 25ویں پارے میں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے سورہ صافات کون سے پارے میں. سورہ صافات 23ویں پارے میں. ماشاء اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا سورہ حج کون سے پارے میں. سورہ حج 17ویں پارے میں. ٹائم ویسے 17ویں پارے میں ہے. یہ ماشاء اللہ یہ ہمارے حامد بھائی بتا رہے ہیں. ہاں 17ویں پارے میں آپ کا جواب بالکل درست ہے. آ رہی ہے. ہاں حامد نے ماشاء اللہ حامد بتا رہے ہیں. حامد بھائی کو مائک دیں. ماشاء اللہ جواب دے دیں. حامد بھائی یوں ہو گئے. دکھائیں نا حضرت دکھائیں. جی جی. سورہ یوسف. سورہ یوسف 12ویں پارے میں شروع ہو کر 13ویں میں ختم. جواب درست ہے. آپ کی جانب. سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم 8ویں پارے میں. جواب غلط ہو گیا ہے. آپ کو کون سا پارہ یاد آ رہا تھا؟ نہیں 13ویں پارے میں. 13ویں پارے میں. 13ویں پارے میں. تو جی 13ویں پارے. اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مقابلہ یہ سیگمنٹ جیت لیا ہماری ٹیم بی نے. اچھا بی نے جیتا. ٹھیک ہے ٹیم بی نے جیتا ہے اور پہلا سیگمنٹ تھا. ٹیم بی آگے کی جانب بڑھی ہے. اب تو اور بھی سیگمنٹ وغیرہ ہیں. اب دیکھیں گے کہ کون سے بچے آگے کی جانب جاتے ہیں. اور اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرا مرحلہ, دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام. سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں ہو جاؤ بچوں. جی پیارے بچوں آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں. کہانی سناؤں؟ چلیں جی آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایک کہانی. ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے توجہ سے سننی ہے. ایک شخص تھا, کمپنی کا مالک تھا. تو اس کو 12 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے کسی دوسرے ملک جانا تھا. اس نے کہا تو میں تو اب کمپنی میں ہوں گا نہیں. تو اس نے جو ہے اپنے خاص 12 ملازمین کو بلایا جو اس کے بڑے, وہ سمجھتا تھا یہ ایماندار ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں جو اس کی کمپنی کا اچھا دیکھ بھال کر لیں گے.
تو کہا کہ دیکھو کمپنی بھی اچھے انداز سے چلانی ہے، اور ان 12 لوگوں کو اس نے 12 بیج دیے. بیج سمجھتے ہیں جو زمین میں گاڑتے ہیں، اور پھر وہ پودا وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور کہتا ہے کہ جب میں 12 مہینے کے بعد آؤں گا، 1 سال کے بعد آؤں گا، تو یہ آپ نے بیج ڈالنے کے بعد کھاد دینی ہے، جو بھی ہے، جس کا درخت اچھا ہوگا، پھل وغیرہ لگے ہوں گے، میں اس کو گفٹ دوں گا، ایک بڑا سا انعام ملے گا. اور اس نے اسی دوران فیصلہ کرنا تھا کہ کمپنی کس کو دینی ہے، اور اس کو ایک بڑا عہدہ ملنا تھا. تو 12 لوگ بلائے خاص، سب کو ایک ایک بیج دے دیے. اب مالک چلا گیا، کمپنی چلتی رہی. پہلا مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسرا مہینہ گزر گیا. اب مہینے گزرتے رہے. جب آخری مہینہ آیا تو ان کو یاد ہے بیج تو لگا ہی نہیں. آخری مہینہ آیا تو کیا خیال آیا؟ بیج تو لگا ہی نہیں. اب یہ پریشان ہوئے. اب 11 میں سے 12 میں سے صرف ایک نے بیج لگایا تھا، اور باقی جو 11 تھے تو کہے کہ جب مالک آنے لگیں گے تو ہم ایک بڑا سا درخت خرید کے لے کر آئیں گے، لگا دیں گے. اب یوں ہوا کہ جو 11 تھے وہ سب کے سب نا بازار سے بڑے بڑے درخت لے آئے. اب مالک کے آنے سے پہلے انہوں نے درخت لگا دیے لائن سے. کتنے درخت لگ گئے؟ 11. ایک نے بیج لگایا لیکن اس کا پودا ہی نہیں آیا. اب جیسی مالک 12 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد کمپنی میں آیا تو مالک نے کہا جی کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ تو سب نے رپورٹ دی کمپنی فرسٹ کلاس چل رہی ہے، زبردست قسم کی کمپنی چل رہی ہے. تو مالک نے کہا کہ وہ میں بیج دیے تھے آپ لوگوں کو. بولا جی مالک بیج جو دیے تھے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو بول رہے ہیں درخت جو لگے ہوئے ہیں یہ ہم نے بڑی محنت سے جو ہے بیج لگائے. ایک کہنے لگا مالک یوں تھا جب بیج لگایا نا نکل ہی نہیں رہا تھا، پودا ہی نہیں نکل رہا تھا. میں نے پھر اچھی والی کھاد ڈالی، پھر جا کے یہ پودا نکلا. ایک کہنا ہے ایک مرتبہ تو تیز بارش ہو گئی، میں گھر سے آیا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. ایک کہنا ہے مالک میں بلا ناغہ جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی دیتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا پانی دے تو پودا کہیں مرجھا نہ جائے، زیادہ پانی ہو جائے تو نقصان، کم پانی ہو تو نقصان. تو مالک صاحب میں نے بڑی محنت کی ہے اور جو انعام ہے آپ کا وہ مجھے دے دیں. درخت میں پھل لگے ہوئے ہیں. اچھا پھر جب اس قسم کا ماحول بنتا گیا، سب نے اپنی اپنی پرفارمنس بتائی. ہم نے یہ کیا، اتنی مشکل سے ہم نے جو ہے اس درخت کو پروان چڑھایا، پودا تھا یوں دھوپ سے بچایا، ہم نے شیڈو لگایا. سب اپنی اپنی باتیں بتانے لگے. اب ان میں سے جو ہے ایک تھا، مالک اس کے پاس آیا، بولے میں تمہارا تو پودا ہی نہیں نکلا. بولے مالک صاحب پودا کیسے نکلتا؟ میں نے اتنی محنت کی، پانی بھی دیا، کھاد بھی ڈالی، لیکن پودا، میں تو بہت افسردہ ہوں کہ پودا کیوں نہیں نکلا. اور کہنے لگا ان لوگوں نے جو ہے کچھ بھی بیج ہی نہیں لگائے، یہ ابھی ان لوگوں نے پودے لیے ہیں، درخت لیے ہیں اور وہ لگا دیے ہیں. تو آپ میرا یقین کریں میں نے جو ہے بیج جو تھے اس کو لگایا بھی لیکن کچھ نکلا ہی نہیں. اب وہ وقت آیا، مالک نے میٹنگ میں سب کو، کمپنی والوں کو جمع کیا. اب وہ وقت تھا کہ انعام دینے کی بات تھی. اب کسی کا درخت بڑا تھا، کسی کا بہت بڑا درخت تھا. تو مالک نے کہا اب جو انعام دینے کا وقت آیا ہے تو کہا انعام اس کو ملے گا جس کا پودا بھی نہیں نکلا. سبحان اللہ. اب بولے کہ اس کو، بولے مالک ہمارا درخت دیکھیں، ہمارا درخت کتنا بڑا ہے، پھل بھی لگے ہوئے ہیں. آپ نے جو بیج دیے تھے اتنی محنت سے ہم نے اس کی نشنما کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، اب کہیں جا کے یہ درخت بنا ہے اور آپ ہمیں کچھ بھی انعام نہیں دے رہے. اور انعام اس کو مل رہا ہے جس نے جو ہے وہ پودا بھی نہیں آیا اس کا. تو مالک نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تم لوگوں کو جو میں نے بیج دیے تھے نا وہ نکلی تھے، جعلی تھے. اس کا پودا نکل ہی نہیں سکتا تھا، وہ جعلی بیج تھے. اب جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم نے پودا لگایا، ہم نے بیج لگایا، پانی دی، یہ دی، تو وہ جعلی بیج سے پودا نکل ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے بیج لگایا، پانی بھی دیا، کھاد بھی دی، لیکن پودا نہیں نکلا، تو کہا یہ سچا ہے. تو پیارے بچوں آج جو ہے، آج کا دن جو ہے کچھ لوگ جھوٹ کی طرف منا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اپریل فول منا رہے ہیں. 1 اپریل ہے تو اپریل فول منا رہے ہیں. آج کے دن جو ہے کچھ لوگ جھوٹ بول کر بیوقوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں. جھوٹ بول دیں گے بھائی آپ کا یہ نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ ہوا نہیں ہوتا ہے. وہ بھاگے بھاگے آتے ہیں، بولتے ہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا. پھر اسی طرح کوئی جھوٹی خبر پھیلا دیں گے بھائی یوں ہے، پھر بولتے ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو مذاق میں بھی جھوٹ ہے، مذاق میں بھی جھوٹ. تو آپ بول رہے ہیں یوں، ایک تو یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے بول دیا، لیکن آپ نے جب مذاق کے لیے کہا تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گندا کام ہے. اسی طرح بعض بچوں میں نا یہ جھوٹ بولنے کی عادت، کیونکہ ہم بچوں سے بات کر رہے ہیں اس لیے بچوں کے انداز میں سمجھائیں گے. بچوں میں جھوٹ بولنے کی عادت بہت ہوتی ہے.
بعض بچوں میں بہت ہوتی ہے اور بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ آپ نے بات سنی ہے, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. اب کیا کہ اسکول میں گئے, کل بس ایسی دل نہیں چاہ رہا تھا, نہیں آئے. اب ٹیچر نے پوچھا کل کیوں نہیں آئے تھے بھائی؟ ہم نانی کے یہاں گئے ہوئے تھے. نانی کے یہاں نہیں گئے. پھر ٹیچر میں کس چیز میں گئے تھے؟ ابو کی کار میں گئے تھے. 2 جھوٹ. وہاں جا کے کیا کھایا؟ آلو بھرے پراٹھے. 3 جھوٹ. اچھا کتنے بجے گئے تھے؟ ہم لوگ گئے تھے دوپہر 12 بجے. اب ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے؟ پھر واپسی کب آئے؟ رات میں آئے تھے 10 بجے. کتنے ہو گئے؟ پھر اسی طرح بہت سارے جھوٹ بولتے رہے. تو آپ سیدھی اگر ایک مرتبہ کہتے تھے کل ہم نہیں آ سکے, ٹھیک ہے, تو کچھ مجبوری ہو گئی تھی یا کچھ اور بات, جو سچی بات تھی وہی آپ ٹیچر کو بتا دیتے تو اتنے جھوٹ بولنا نہیں پڑتے. بعض دفعہ امی سے جھوٹ بولتے تھے, بعض دفعہ ابو سے جھوٹ بولتے تھے, پھر بولتے ہیں شکر بچ گئے. جھوٹ بول کے یہ کس نے توڑا؟ چھوٹے بھائی نے توڑا ہے, حالانکہ توڑا خود نے ہوتا ہے. اب کیا ہو؟ بچ گئے. تو یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک تو اس کو پھنسوا دیا, ٹھیک ہے. اب ڈانٹ جو پٹے گی اس بچے کی آ جائے گی, یا کلاس میں کسی ایسی شرارت کر دی, مجھ سے نقصان ہوا ہے لیکن الزام کسی اور پر ڈال دیا. ایک تو جھوٹ بھی بولا اور اس بیچارے کو وغیرہ میں نے نہیں کیا بولا, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن جھوٹ بول دیتے ہیں. تو بعض بچے دودھ امی لے کر آتی ہیں تو دودھ کہیں ڈال دیا, ہاں پی لیا. اب یہ کیا کر دیا؟ جھوٹ بھی بولا اور رزق بھی ضائع کیا. پھر اسی طرح امی کہتی ہیں یہ روٹی, بھائی بعض بچے کھانا نہیں کھاتے صحیح طریقے سے, امی کہتی ہیں یہ آدھی روٹی آپ نے کھانی ہے, تو چھوٹے بھائی کو کھلا دی. ہاں امی کھا لی, تھوڑی سی کھائی تھی, باقی اس کو کھلا دی. تو یہ کیا بولا؟ جھوٹ بول دیا. اسی طرح جب صبح اٹھا رہے ہیں, اسکول جانے کا دل نہیں چاہ رہا, مدرسے آج پیٹ میں بہت سخت درد ہے, درد نہیں ہے, یہ کیا بول دیا؟ جھوٹ بول دیا. امی سر میں بہت درد ہے. اب سر کا درد, پیٹ کا درد نظر تو آتا نہیں ہے, اور صبح کون سا ڈاکٹر ہوگا. لیکن جب صبح یہ والے بہانے, یہ سر میں درد ہو رہا ہے اور پھر پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اب یہ والے جب آپ بہانے کریں گے تو یہ کیا آ رہے ہیں؟ جھوٹ میں. تو جھوٹ نہیں بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. اچھا ایک عادت اور ہوتی ہے بعض بچوں میں, کہیں لنگر وغیرہ کوئی چیز بٹ رہی ہے, ایک مرتبہ لے لی جا کر, پھر اس کو چھپا کے رکھ دی, جیب میں رکھی, پھر دوبارہ آ گئے, وہ سے آپ نے لی ابھی؟ میں نے نہیں لی. تو یہ کیا کیا؟ جھوٹ بھی بولا. اچھا آپ 2 مرتبہ لے لیں گے پھر اور بچوں کو نہیں مل سکے گی, تو اس طرح بھی نہ کریں, ایک مرتبہ لے لیں. اگر وہ بات پہنچ جاتے ہیں, بولے آپ نے ابھی تو آئے تھے, بولے نہیں میرا بھائی تھا. کیا بول رہے ہیں؟ میرا بھائی تھا. اب یہ کیا بولا؟ جھوٹ. یعنی کہ جھوٹ اتنا بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو جھوٹ نہیں بولنا ہے. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے شیطان کا کام ہے, جھوٹ شیطان کا کام ہے. کوئی بھی بات ہوتی ہے سچی بتا دیں, ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. اور بعض دفعہ یہ عادت, وہ بچہ مشہور ہو جاتا ہے یار یہ سچ بولتا ہے. آپ نے دیکھا کلاس کے اندر, بیٹا آپ بتائیے کیا ہوا تھا, کہتے ہیں کہ قاری صاحب وہ یوں ہوا تھا, وہ سچ بتا دیتا ہے. اور پھر بعض بچے کہتے ہیں کیوں بتا دیتے ہو, ہاں پھر اس سے بات نہیں کرتے, بعض ایسے ہوتے ہیں. تو بولے بھائی اچھے بچوں کا کام یہی ہے, استاد کی نظر میں عزت بڑھے گی, اللہ پاک خوش ہوگا, سچ بولنا چاہیے. وہ غوث پاک تھے نا, تو آپ کے پاس 40 دینار تھے, تو ڈاکوؤں کو بھی بتا دیا, ڈاکوؤں سے بھی جھوٹ نہیں بولا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں, کیا ان کا مال چھین لیتے, مال لے رہتے, ادھر بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا. غوث پاک کی تو شان بہت اونچی ہے, غوث پاک کی شان بہت اونچی ہے. جب آپ کا بچپن تھا, پورا قصہ ہے نا, تو پیارے بچوں ان بزرگان دین کی سیرت سے ہم نے یہ باتیں سیکھنی ہے. اچھا امام اعظم, غوث پاک, امیر اہل سنت, جب اس قسم کی باتیں آپ سنیں, اچھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں. ہر بچہ اپنا یہ ذہن بنا لے کہ میں نے کہیں پر بھی جھوٹ نہیں بولا, گھر میں, باہر, دوستوں میں, مذاق میں, سنجیدہ ہو کر, فون پر. کوئی نقصان ہو گیا, خوش ہیں, آج تو سب چلے گا. جہاں اپریل فول منایا جا رہا ہے تو بعض بچے بڑے یہ منا رہے ہیں, تو یہ بیوقوف والا حرکت کر رہے ہیں, بیوقوف والا کام ہے اپریل فول منانا. اگر کوئی یوں کریں تو آپ نے اس انداز کو نہیں, ویسا مزہ آ جاتا ہے, مزہ آتا ہے, وہ ڈر رہا ہے, ہاں تو پھر اس ہم تو مذاق کر رہے تھے, آپ نے غلط کر دیا. کیا کیا؟ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھی ہے قرآن میں جو فرمایا. تو پھر یہ ہے جو ہے آپ نے جو جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیا نہیں بولنا ہے؟ تو پھر لگائیں بھائی جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. جھوٹ بولیں گے بلوائیں گے, جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے.
اچھا اسی طرح یوں ہوتا ہے کہ بعض بچے چلتے چلتے نا گر جاتے ہیں, جیسے گرے تو بعض بچے کہتے ہیں یا بڑے کہتے ہیں ارے چوٹیاں مر گئیں, چوٹیاں مر گئیں. پہلی بات تو چوٹیاں تھیں نہیں ادھر, اور چوٹیاں مر گئیں. اس کا دھیان بٹانے کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ بھی انداز درست نہیں ہے. اچھا پھر بعض بچوں کے جو ہے نا بہت بہادر ہوتے ہیں, بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں, بولتے ہیں بھائی میرا بچہ تو شیر ہے, میرا بچہ تو بہادر ہے, یہ تو اچھا بچہ ہے. اب وہ یوں ہوتا ہے کہ چوٹ لگتی ہے نا, گر جاتے ہیں, چوٹ لگ جاتی ہے, اب وہ تھوڑا سا ایک نشان پڑ جاتا ہے, چوٹ کا ایک نشان, تو کہتے ہیں نہیں لگی میرے. کیا بول رہے ہیں؟ نہیں لگا. بھائی لگی تو ہے لیکن آپ نے برداشت کر لیا. کیا کیا؟ برداشت کر لیا. پسینے آ رہے ہیں, یہاں سے پسینے نکل رہے ہیں, بول رہے ہیں مجھے گرمی نہیں لگتی. تو کیا پسینے تو آ رہے ہیں, پھر سردی ہو رہی ہے, بھائی سردی ہو رہی ہے, مجھے سردی نہیں لگتی. اب بھائی سردی بھی لگ رہی ہے, گرمی بھی لگ رہی ہے, لیکن آپ یہ برداشت کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ برداشت تو کر رہے ہیں. اگر آپ کے پسینے آ رہے ہیں, گرمی تو آپ کو لگ رہی ہے, لیکن آپ برداشت کر رہے ہیں. پھر آپ ایسے موقع پر کہ نا بعض جگہ پہ جاتے ہیں کسی کے گھر میں تو کہتے ہیں کھانا کھا لو, بھوک تو لگ رہی ہوتی ہے, بولتے ہیں بھوک نہیں ہے. تو اس قسم کے جملے بھی آپ جو ہے آپ نے بچت کرنی ہے, اس قسم کے جملے نہیں کہنا. یہ کہتے ہیں بارک اللہ, نہیں کھانا, اور دوسرے گھر پہ جا کر مانگنا بھی نہیں چاہیے, اچھی بات بھی نہیں ہے. کیا کہیں گے عزیر بھائی کو مائک دیں. جی عزیر شاہ صاحب. بعض بچے نا ٹیوشن جا رہے ہوتے ہیں, جی بعض بچے کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں, بولتے ہیں اب میری لگ گئی ہے, میں نہیں جاؤں گا. اچھا اگر گر گئے لگ گئی تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا تو ہے کہ آپ گھر چلے جائیں, ٹھیک ہے. یہ لگ جاتی ہے تو لگ جائے تو بولے ہاں لگی ہے, لیکن اتنی نہیں لگی, لگی ہے اتنی نہیں لگی, میں کام کر لوں گا, ٹھیک ہے. تو اچھے بچے ہر حال میں سچ بولتے ہیں, اچھے بچے ہر حال میں سچ بولتے ہیں, سچ بولنا چاہیے. یہ کس نے دی ہے آپ کو یہ چیز؟ بعض بچوں کے پاس نا 100 کا نوٹ ہوتا ہے تو بولے کہاں سے آیا یہ, تو ہم امی کو سچ سچ بتائیے, ابو کو سچ سچ بتائیے. یہ سامان کہاں سے آیا, یہ پینسل کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ جب آپ کی ٹیچر, آپ کی امی, آپ کے ابو پوچھ رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ میرے پاس یہاں سے آیا. اور جب اس قسم کی کوئی چیز ملے تو آپ ان سے پوچھے بغیر آپ بتا دیں گے. کسی کی چیز لے کر آ گئے یا آپ کو پڑی مل گئی تو آپ نے اس قسم کے معاملات میں نہیں, امی کو بتائیں, ہر بات ابو کو بتائیں, اپنی کلاس ٹیچر کو بتائیں. جو اسکول کی بات ہے وہ ٹیچر کو بتائیے, جو گھر کی باتیں ہیں وہ. اور پھر اچھے بچے یوں ہوتے ہیں کہ گھر کی بات باہر نہیں کرنی ہے, گھر کی بات باہر نہیں کرنی ہے, اور باہر کی بات گھر پہ کرنی ہے. گڈ. باہر کی بات اپنی امی کو, ابو کو آپ نے ہر بات بتانی ہے. آج یہ ہوا, وین میں یہ ہوا, گاڑی میں یوں ہوا, ایک بچے نے یوں کہا تھا. جو بتانے والی باتیں ہیں آپ اپنے بتائیں, اپنی پوری دن بھر کی کارکردگی, آج ہم نے یہ پڑھا, آج ہم نے یہ کھایا, اور اچھی چیزوں کی طرف آئیے. اچھے بچے اچھا کام کرتے ہیں, اور جو خراب بچے ہوتے ہیں وہ خراب کام کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام. ہمارا اسلام ہمیں سچ بولنا سکھاتا ہے, ہمارا اسلام سچ بولنا سکھاتا ہے. ہمیں سچ سے پیار ہے, ہمیں سچ سے پیار ہے. تو جھوٹ نہ بولیں گے نہ بلوائیں گے. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ, اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بورڈ والی ایکٹیویٹی کی جانب بڑھیں. چلیں آ جائیں. جی یہاں سے کون سا بچہ آئے گا؟ کس کو بھیجیں گے؟ آ جائیں. کل آپ آئے تھے؟ حامد آئے. حامد بھائی یہاں سے آئیں گے, یہاں سے جنید آ جائیں. بھائی جنید بھائی, ٹھیک ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی اپنی اپنی جانب کھڑے ہو جائیں. یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ فاعلہ. کیا ہے یہ؟ فاعلہ. یہ مہادن, مؤمنون. آگے کسبا, سلام, یؤمنون. تو مقابلہ برابر کا ہے. جتنے الفاظ یہاں پر ہیں تقریباً اتنے الفاظ وہاں پر بھی ہیں. تو ٹیم اے سے آپ آئیں, ٹیم بی سے آپ آئیں. شروع کیجئے. اور جو پہلے مکمل کرنے کا صحیح اعراب لگانا ہے, زبر زیر پیش جزم وغیرہ صحیح ہونے چاہیے. اب دیکھیں کس انداز سے لگا دیں. ماشاءاللہ. یہاں سے ایک بچہ بتائیں گے, آپ بتائیں گے, اور یہاں سے فرید بھائی بتائیں گے. دیکھ کے ٹھیک ہے, ایک بچہ بتائے گا. زیادہ بچے بتاتے تو الگ الگ ہو جائے. اس کو بیچ میں رکھیں. ٹھیک ہے بابو اس کو بیچ میں رکھتے ہیں, بیچ میں رکھ دیتے ہیں. چلیں جی, یہ آپ ادھر رکھیں. نہیں چلیں شروع. آپ ادھر ہو جائیں, آپ ادھر ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اعراب ڈھونڈتے رہیے, لگاتے رہیے. فرید بھائی پر آپ نے توجہ رکھنی ہے. چلیں آگے. ٹیم بی فاسٹ, ٹیم بی. گڈ. ہو جاؤ بچوں ریڈی.
ماشاء اللہ. ٹیم اے کسبہ. جنید بھائی جی ایک رہ گیا ہے حامد بھائی کا. ماشاء اللہ جی. آ جائیے آ جائیے آ جائیے. چلیں ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے. ہو گیا کمپلیٹ. یہ کیا لکھا ہے؟ کسبہ. سلام یؤمنون. جزم نہیں لگا. جزم نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے ادھر آ جائیے. فعلہ ادھر آ جائیے. مہادن مؤمنون. تو زیادہ اعراب جو لگائے ہیں وہ لگائے ہماری ٹیم اے نے. ٹیم اے. ٹیم اے نے. پہلا مقابلہ کس نے جیتا تھا؟ ٹیم بی نے. دوسرا کس نے جیت لیا؟ ماشاء اللہ. اور ٹیم اے کو گفٹ بھی ملے گا. جی آپ یہاں سے ایک گفٹ لے لیں. آپ یہ والا گفٹ لے لیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے بھی اچھا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. تو پیارے بچوں آئیے کچھ نعتوں کی جانب بڑھتے ہیں. کیا تیاری ہے ذرا آج؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ. آپ واہ کیا جود و کرم اے شہ بتا تیرا. یا نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کا نام. زبردست اے وجہ تخلیق کائنات. زبردست. آپ کے کلام سے سٹارٹ دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے آقا فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. اس روان پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. اس روان پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. میں تو مالک آقا میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھبی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھبی. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور تیرے قدموں آقا تیرے قدموں تیرے قدموں میں جو گئے کموں کیا دیکھے. تیرے قدموں میں جو گئے کموں کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دے کے تلوا تیرا. کون نظروں پہ چڑھے
लड़कियां कहाँ छोड़ के सदका तेरा वह क्या जो तो करम है शगे बदगा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफीक तेरी सरकार तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफीक जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जो करम है शह बदगा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी कुछ कमेंट्स इंशाल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, शुरू कीजिए। सकनैन अली कैफ, रुहानी अशफाक भाई, राना जमील, मोहम्मद अहसन आदिम, मलिक बाबर काजी, सिकंदर अली, अमीर अत्तारी, शाबान ऐवान, अब्दुल वहाब, उमर फारूक खान, वकास सऊदी, कासिम भट्टी, मोहम्मद बिलाल, शकील शेख, इलियास खान, इमरान अहमद अब्बासी, अनफास, हाफिज़ अजीज़ुल्लाह, अली रज़ा, अब्दुल वहाब, आज़म सियाल की जानिब से प्रोग्राम के लिए तारीफ़ में माशा अल्लाह सुब्हान अल्लाह। मोहम्मद उमर भाई लिखते हैं माशा अल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम है। आबिद बापू, आपके बच्चे ख़ास तौर पर नात ख्वां बिल्कुल आपके कहने के मुताबिक परफॉर्म करते हैं। आप कहते हैं कोशिश करें, वो ज़रूर कोशिश करते हैं। आप सब बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराएं तो, आप भी संजीदा हो गए मेरे बच्चे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अदा फरमाए। आमीन आमीन। शकील शेख साहब की जानिब से पैगाम है, आबिद भाई मैंने 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है। ये इताले सवाब मैं मदनी चैनल की टीम को करता हूँ। सुभान अल्लाह। कारी साहब से अर्ज़ है दुआत की अदायगी बता दी, सिंधी ज़बान में हो तो मदीना मदीना। सिंधी ज़बान में बता दें दुआत की अदायगी। तुंहिंजो नालो छा आयो? तुंहिंजो नालो जी। कोशिश करता हूँ सिंधी ज़बान में बताने की कि जेकी ज़बान आहे न उन जो ईअं सम्झो साइड वारो हिस्सो जेको आहे उहो मथीं जेके असांजी होड़ूं आहिनि, दाड़ूं आहिनि, होड़ूं चवंदा आहिनि सिंधी में, त उन्हनि जी जेकी पाड़ूं आहिनि, जेके जड़ आहिनि, पाड़ूं आहिनि, उन्हनि खे असांजी ज़बान जो जेको साइड वारो हिस्सो लॻंदो ईअं सम्झो 5 होड़ूं आहिनि मथों जूं। वाह। उन में जेके दाहिक बि आहिनि, नाजिज़ बि आहिनि ऐं दवाहिक बि आहिनि ऐं नवाजिज़ बि आहिनि। इन जा जेकी होड़ूं पाड़ूं आहिनि उन्हनि सां लॻंदियूं त हे दुआद अदा थींदो। त हे थोरो मुश्किल हर्फ़ आहे, पर जेकॾहिं कोशिशि कंदासीं त हे सिखी वेंदासीं। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त आयो साईं, क्या कमाल भली करे आयो साईं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगला कमेंट। मोहम्मद महद ने लिखा है मुझे अपना प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे जो भाई थे जिन्होंने कहा था कि दौत की अदायगी सिंधी में बताएं, तो मैंने कोशिश की अवां खे सिंधीअ में दौत जी अदायगी ॿुधाई आहे ऐं अवां पंहिंजी नियत बि जो इज़हार भी कयो आहे त मां इज्तिमा में वेंदुसि, मतलब मैं इज्तिमा में जाऊंगा। तो आपने नियत का इजहार किया है, तो इंशाल्लाह आप कोशिश करें इज्तिमा पाक में शिरकत फरमाएं। चलें जी, कारी साहब आपको सीन की भी बता देंगे, आप काफिले में चले आइएगा। एक और कॉल लेते हैं फिर इंशाल्लाह ताला कलाम की जानिब।
आबिद भाई, जी भाई। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। जज़ाक। मेरी नात खवाई से गुजारिश है कि कलाम जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए सुना दे। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। जी आप पढ़ें, शुरू करें। वजह तख्लीक कायनात, वजह तख्लीक कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बन दो जहां तुम्हारे लिए, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। लगन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में गेजा तुम्हारे लिए, लगन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में गेजा तुम्हारे लिए, हम आए जगह तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक ज़मीनो फलक, समा को समक में सिक निशान तुम्हारे लिए है। वजह तख्लीक कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना है। वजह तख्लीक कायनात है, वजह तख्लीक कायनात, तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। माशाअल्लाह। फरीद भाई कौन सा कलाम? या नबी। या नबी नजर कर फरमा। या नबी या नबी या नबी या नबी नजर करम पर माना, या नबी नजर करम पर माना, हसनैन के ना 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 ना, हसनैन के ना ना, हसनैन के ना ना, हसनैन के ना ना। ज़गरा पाक के सदके में, ज़गरा पाक के सदके गम को तैबा में बुलाना, हसनैन के ना 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 ना, हसनैन के ना 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 ना, हसनैन के ना ना, हसनैन के ना ना। आपके दर का हो मैं भिखारी, आप गए मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से गए प्यारा अपना नाता। आपके दर का हो मैं भिखारी, आप गए मेरे दाता, सारे
آپ تو گئے آپ تو گئے آتا گئے جن کو آپ تو گئے آتا گئے جن کو سب کی لاہر بنا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ویسا آگے لیکن دو جگ پر گئے آپ کا سایہ عرش معلّہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا ویسا آگے لیکن دو جگ پر گئے آپ کا سایہ عرش معلّہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تلکنا حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماحول بن گیا ماشاءاللہ زبردست زبردست. تو پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جاتے آتے آپ سے ایک پویم سنیں گے ٹھیک ہے اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہم پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی بی مکڑی چوٹے سے وہ آٹکری بی مکڑی چوٹے سے وہ آٹکری چوٹا بولا میں نکلوں گا مکڑی بولی میں نکلوں گی چوٹا بولا میں نکلوں گا مکڑی بولی میں نکلوں گی دونوں بولے میں نکلوں گا میں نکلوں گی میں نکلوں گا. چوٹے کو پھر غصہ آیا مکڑی نے بھی منہ چڑھایا مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے گر اس کو میں رستہ دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سوچ کے مکڑی نے یوں بولا بھائی چوٹے آپ ہی نکلے. چوٹے نے جب بات سنی تو شرم سی کچھ اس کو بھی آئی یوں دونوں کا کام ہوا نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی نہ ہوئی لڑائی. تو پیارے بچوں لڑنا اچھی بات نہیں ہے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. لڑائی معاف کرو اپنا دل صاف کرو. ہو جاؤ بچوں جزاک اللہ. بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے